اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وأزلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 95 تک 8 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو بت پرستی سے، شرک سے روکنے کی کوشش کی۔ تفصیلات آپ کے سامنے بیان ہوتی رہی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ اللہ نے عقل بہت بڑی نعمت دی ہے، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ایسی چیز جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اپنے سامنے بنائی ہے، مٹی گارے پتھر سے بنائی ہے، ایسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد پھر انسان اپنا معبود کہہ دے، نعوذ باللہ، اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک دے، اس کے سامنے سجدہ کر لے، اس سے اپنے لیے مدد اور فریاد رسی چاہے، تو یہ کتنی بڑی نادانی اور عقل کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قوم نے جواب کیا دیا کہ ہم اس فعل میں اس لیے مبتلا ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے پر پایا، وہ یہ کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ ایک چلتا ہوا سلسلہ ہے بڑوں کا، ایک ماحول کا، لہٰذا انہوں نے کیا ہم بھی کر رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ صحیح ہے غلط ہے، عقل تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی، اس کو دلیل کے طور پہ بیان کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بالکل نادان ہیں، محروم ہیں، تو انہوں نے ان کے سامنے اللہ پاک کی ذات کا، پھر اللہ پاک کی صفات کو بیان کیا۔ حقیقی بادشاہ کون ہے، مالک حقیقی کون ہے، ہم سب کا خالق و رازق کون ہے، رب العالمین کون ہے، پہلے اللہ کی ذات پھر اللہ کی صفات بیان کی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے لیے کچھ دعائیں مانگے۔ ان دعاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، تو اس میں سے ایک دعا یہ تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یہ ان کی آخری دعا تھی۔ اے اللہ، قیامت کے دن جب آپ ساری مخلوقات کو اٹھائیں گے، سب اٹھیں گے، اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لیجیے، اس دن مجھے رسوا مت فرمائیے گا۔ اب اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر، وہ پیغمبر جن کو فرمایا یہ اللہ کے خلیل ہیں، جن کی خلت ثابت ہے، اللہ کے دوست ہیں، لیکن آخرت کے دن کا خوف ہیبت ان پر بھی اتنی زیادہ ہے، وہ بھی اللہ پاک سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے اسی یوم محشر کا، آخرت کے دن کا ایک منظرنامہ پیش کیا۔ کیا وجہ ہے اس دن میں، ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے مقربین جلیل القدر پیغمبر بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں؟ اس کی تفصیل ان آیات کا ترجمہ ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہے کہ جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے فائدہ دیں گے، الا، سوائے اس کے کہ من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آ گیا، قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس دن جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو گمراہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔
وقیل لہم، اور اس دن اللہ پاک جہنمیوں سے کہیں گے اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اب کہاں گئے جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ آج نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ وہ کہاں گئے؟ هل ینصرونکم او ینتصرون، اب بتاؤ کیا وہ تمہارے بنائے ہوئے معبود تمہاری آج کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ یا چلو تمہاری مدد چھوڑو، او ینتصرون، اپنی مدد کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سے بچا سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان گمراہی کرنے والوں کو بھی اور جنہوں نے ان کو گمراہ کیا۔ اس لیے ہمارے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تابعین کو بھی متبوعین کو بھی، پیچھے چلنے والوں کو بھی، آگے ان کی قیادت کرنے والوں کو، سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے جتنے لشکر ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، سب کے سب اس دن جہنم کے اندر ڈال دی جائے گی۔ یہ قیامت کی ایک سختی اور قیامت کی ہولناکی اور ہیبت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور چونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہے جو ہمارے ایمان عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے ایمان عقیدے کا حصہ ہے، اس لیے کہ ہم جب ایمانیات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا پھر آئے گا کہ جتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، مٹی میں مل چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، جس کیفیت میں جہاں بھی ہے، لیکن والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد ایک وقت ضرور ہے جس دن سب کے سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی۔ اب یہ دن بڑا سخت ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دنیا میں چونکہ انسان دو چیزوں پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، ایک اپنے مال و اسباب پر اور ایک اپنی اولاد نرینہ پر۔ دیکھیں یہاں بھی ایک نقطے کی بات سمجھیں، بنون فرمایا، بنون ابن کہتے ہیں بیٹے کو، لڑکے کو، مذکر اولاد کو ابن کہتے ہیں۔ تو جہاں اللہ نے اولاد کا تذکرہ فرمایا نا، تو مطلقاً یہ نہیں فرمایا کہ اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، بلکہ کیا فرمایا؟ اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ بچیاں جو ہے یہ کمزور ہے، وہ تو خود کمزور ہے، وہ کوئی بھاگ دوڑ میں، مشکل میں، تکلیف میں، آزمائش میں وہ کہاں میرے ساتھ کر سکتی، لہٰذا ہر ساتھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے ہو، بیٹے بھی زیادہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکل میں وہ میرا ساتھ دے سکے، میرا ہاتھ بٹا سکے، میرا حوصلہ بن سکے۔ انسان بیٹے کی طلب اس لیے کرتا ہے۔ تو اس تصور کو اللہ نے توڑا کہ دنیا میں جس چیز پر تم اتنا اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، یاد رکھو آج وہ بیٹے اگر تم ان کی تربیت کر کے نہیں آئے یا بغیر ایمان کے آ گئے ہو، تو وہ بیٹے چاہے وہ 10-20 ہو، وہ تمہارے کسی کام کے نہیں۔ وہ مال و اسباب جو تم نے دنیا میں بہت کمایا، جس پہ فخر کیا، سب کچھ کیا، آج وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہاں ایک صورت مستثنیٰ کی، مستثنیٰ جانتے ہیں؟ ایک صورت کو خارج کیا، نکالا اس میں سے۔ ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس میں واقعی یہ مال بھی فائدہ دے گا، بیٹے بھی فائدہ دیں گے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا من ات اللہ بقلب سلیم، جو بندہ اللہ کے پاس قیامت کے دن آیا قلب سلیم لے کر، سلیم کہتے ہیں سلامتی والا دل۔ مفسرین نے فرمایا سلیم عن الکفر والشرک والنفاق والرذائل، ایسا دل جو کفر سے
شرک سے، منافقت سے، رذائل سے بالکل پاک ہو۔ اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کے مقابلے میں دل کی ایک قسم لکھی، وہ ہے قلب سقیم۔ سقیم، سقیم کہتے ہیں کس کو؟ بیمار کو، بیمار۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جو قلب سلیم ہوتا ہے دوستو، ایک دل ہوتا ہے قلب سقیم۔ دونوں کا فرق بالکل واضح ہے۔ ایک تندرست دل ہے، بنا ہوا دل ہے، ایک بیمار دل ہے۔ ایک دل وہ ہے جس میں کفر ہے یا شرک ہے یا نفاق ہے یا سارے روحانی اخلاقی امراض اس کے اندر جمع ہے، یہ بیمار دل ہوتا ہے۔ ایک دل وہ ہے جس میں ایمان، توحید، ہر چیز، اخلاقیات، حسنات سب بالکل مضبوطی کے ساتھ موجود ہے، یہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائے گا، سلامتی والا دل، تو اس کی اولاد بھی فائدہ دے گی، اس کا مال بھی فائدہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے دنیا میں اپنے دل پر محنت کی نا دوستو، دنیا میں یہ مال کو خیر کے راستے پر لگائے گا، مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا۔ مالداری ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، مال کا غلط استعمال ناپسندیدہ۔ لہٰذا جس کا دل صاف ستھرا ہو، جس دل پر محنت ہوئی ہو، یہ اپنی کمائی ہوئی روزی، رزق، مال کو خیر کے کاموں میں، خیر کے راستوں میں لگائے گا، اور یہ مال جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کو کہاں تک لے جائے گا دوست، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح جس نے اپنے دل پر محنت کی، یہ اپنی اولاد کی حفاظت کرے گا، ان کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا کہ چلے جی بچے ہیں، بڑے ہیں، ان میں سینیورٹی آنی چاہیے، سمجھداری آنی چاہیے، اب پھر وہ جو کریں کرتے پھر رہے، سب کچھ کر رہے۔ وہ تو اولاد نہیں ہے، وہ تو وبال ہے، وہ تو مصیبت ہے۔ اور جس نے اولاد پر محنت کی، ان کو بنایا، قیامت کے دن آئے گی تو وہ اس کے لیے شفاعت کا، مغفرت کا، صدقہ جاریہ کا، درجات کی بلندی کا، ہر چیز کا ذریعہ بن جائے گی دوست۔ تو سمجھ میں کیا آیا کہ قلب سلیم کی ضرورت ہے دوست، قلب سلیم، دل کو بنانے کی آج بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ اللہ والے سب سے زیادہ زور اس پر دیتے ہیں کہ انسان اپنے دل پر محنت کر لے، دل کو پاک صاف کر لے، دل کو اللہ کے ساتھ لگا دے۔ یہ جو آپ حضرات ہمارے ہاں مجلس ذکر ہوتی ہے نا، بعض ساتھی آتے بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ کس مقصد سے رکھی جاتی؟ ہمارے بزرگوں نے یہ ترتیب کیوں شروع کی ہے؟ اس اتوار کو بھی انشاءاللہ عشاء کے بعد۔ تو ذکر قلبی میں کیا ہے؟ انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی آواز نہیں آتی نا اس میں۔ مراقبہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں زبان سے آواز نہیں آ رہی، لیکن انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکنوں سے سن رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں ذکر قلبی میں یہ بھی یاد رکھیں، ایک بزرگ ہمیں فرمانے لگے کہ آج کل لوگ ذکر قلبی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی دل سے بلوانا ہے، کہ دل جو ہے یہ اللہ اللہ کر رہا ہو، کرنے لگ جائے۔ فرمایا بلوانا نہیں ہے، سننا ہے، اس کو سننا ہے۔ مراقبہ بھی سمجھنا پڑتا ہے دوستو، اسی لیے بعض لوگ مراقبے کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کو ذکر قلبی سمجھ بھی نہیں آتا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا۔ تو بہرحال ذکر قلبی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ہر چیز سے دل کو ہٹا لیتا ہے۔ اس کی یہ دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے نا، دھڑکن، ہمارا دل دھڑکتا ہے دوستو، ہے نا؟ تو یہ جو دل کی دھڑکن ہے، اس پر اتنی محنت ہو جائے کہ اس کا یہ دھڑکنا جو ہے خود بخود لفظ اللہ کے اندر تبدیل ہو جائے، لفظ اللہ کے اندر یہ تبدیل ہو جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دل کا عارضہ ہوا، دل کی تکلیف ہوئی نا، ان کو ہسپتال لے گئے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ECG ہوتی ہے، رپورٹیں ہوتی ہے، سب ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب حضرت کو اسپتال ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور مشینیں ان کے دل پہ لگائی گئی، تو اس مشین کی جو دھڑکن تھی نا، اس سے آواز آ رہی تھی، اللہ 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 اللہ۔
یہ ان لوگوں کی گواہی ہے ڈاکٹروں کے اندر کے. انہوں نے کہا یہ کون، یہ بندہ کون ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے مشین لگائی ہو اور اس سے یہ آواز آئی ہو. اللہ اللہ، یہ تو حضرت شیخ کی بات تھی. اور ابھی حال میں ہمارے حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ جانتے ہیں، یہ بہادر آباد میں جن کا مدرسہ معہد الخلیل ہے، یہ حضرت شیخ کے خلیفہ تھے اور ان کے خادم خاص تھے، وہ بھی اسی سلسلے کے، اور انہوں نے اپنے شیخ کی بڑی دعائیں لی. تو یہ تو ابھی کی بات ہے، 5-6 سال پہلے کے، کہ ان کو بھی جب تکلیف ہوئی آغا خان اسپتال میں داخل کیا، اور ان کے دل کے ساتھ جب وہ مشینیں لگائی گئی تو اس میں بھی اللہ 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 یہ آواز آتی. محنت کی بات ہے دوستو، دل کو بنانا پڑتا ہے. انسان کا دل جب رذائل سے، برے خیالات سے، برے وساوس سے، ہم سارا دن بیٹھ کر گناہ دیکھتے ہیں اور وہ اثر منتقل ہو جاتا ہے دل پر، اور جب دل پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو سوچتے ہیں. وہی گناہوں کے خیالات نماز میں آتے ہیں، نمازیں خراب ہو رہی ہے، تلاوت کا دل نہیں ہو رہا، تسبیحات کا دل نہیں ہو رہا. یہ جو آج شکایت کرتے ہیں نا ساتھی، خاص طور پہ نوجوان، کہ تلاوت کرتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے، ذکر میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں. ارے بابا کیسے لگے گا؟ 3 گھنٹے اسمارٹ فون کے سامنے آنکھیں لگی ہوئی، اس میں دنیا جہاں کے گناہ مفت میں دیکھ رہے ہیں ہم، غیر محرم کو اپنی نظروں سے بار بار گزار رہے ہوتے ہیں. ایک فتنہ ہاتھ میں آ گیا نا، یہ تو چوری ہے دوستو، بہت غلط چیز ہے، خطرناک چیز ہاتھ میں آ گئی ہے، اور سب اب اس معاملے میں پریشان ہیں. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ چیز یہ ضرورت کے درجے کی ہے. جیسے ہم بیت الخلاء جاتے ہیں نا، تو بیت الخلاء بیٹھ کر انسان گھنٹوں نہیں گزارتا. سمجھدار آدمی کیا ہوتا ہے، تقاضے سے فارغ ہو جائے، طہارت حاصل کر کے باہر آ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی ضرورت پوری کرنے گئے تھے. یہ ایک ضرورت ہے دوستو، رابطے کی چیز ہے، کام کی چیز ہے. آپ اپنے ضروری کام اس سے پورے کر لیں، لیکن بیٹھ کے اس میں اگر ہم فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصویریں یہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک انگلی جو ہے نا وہ گھوم رہی ہے اس کے اندر. آپ وہ احادیث پڑھیں جو دجال کے حالات پر ہے نا، پیر کے درس میں تفصیل چل رہی ہے، اس کو آپ دیکھیں. آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ من وعن ساری چیزیں آ گئی، ساری چیزیں آ گئی. ایک ہاتھ کی انگلی دیکھیں نا، اسکرین پہ ہم چلا رہے ہیں، اس میں سارے گناہ نیچے سے اوپر 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 جا رہے ہیں. یہ سب محفوظ ہوتا جا رہا ہے. اور نوجوان ساتھی کو کچھ پریشانی بھی نہیں، یہ سب گناہ جا کے دل پہ لگ رہے ہیں دوست، دل پہ، دل کو گندا کر رہے ہیں، میلا کر رہے ہیں، خراب اور بدبودار کر رہے ہیں. لہذا وہ جب بند کیا، پھر نمازیں خراب ہے، رات کو سوئے تو نامناسب خواب دیکھ رہے ہیں، خیالات دیکھ رہے ہیں. باہر نکلیں گے کوشش کریں گے کہ بد نظری کر لیں، دوسروں کے محارم پر نظر ڈال لیں، اپنی شہوت خود پوری کر لیں. یہ سارے گناہ اسی سے پیدا ہو رہے ہیں دوست. تو مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، تمام ساتھیوں سے، اور خاص طور پہ جو صاحب اولاد ہے، جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ اس کا اہتمام کریں. ذکر کے حلقوں سے جڑیں، ذکر کی مجلسوں سے جڑیں، اور اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ دل کے رذائل جو ہے وہ اندر سے نکل رہے ہیں، دل کی صفائی شروع ہو جاتی. تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کے مدرسے میں اصلاحی مجلس ہوگی مستورات کے لیے، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی. عصر کی نماز 5:30 بجے ہے، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا